أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. محترم حضرات، خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہماری اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور اس کے صفات علیہ کی باتیں سن رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے ناموں کو اور صفات علیہ کو جاننے کا فائدہ کیا ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان باتوں کو کوئی جان لیتا ہے تو جنت اس کو مل جاتی ہے. جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ زندگی بھر کی عبادتیں اس جنت ہی کو تو پانے کے لیے ہیں، اور جنت جس کو مل جائے یہ تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ 99 اسما 100 الا واحدہ لا يحفظها احد الا دخل الجنہ وفی روایہ من احصاها دخل الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، 90 پر 9. جس نے ان ناموں کو سیکھا، جس نے ان ناموں کو یاد کیا، جس نے ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایک روایت میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن احصاها. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث میں لفظ احصاہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے مندرجہ ذیل معنی آتے ہیں. نمبر 1، اللہ کے ان 99 نیمز کو یاد کرنا ایک پہلا معنی ہے. دوسرا، ان ناموں کے معانی کو جاننا، سمجھنا کہ ان ناموں کے معنی کیا ہیں، جو ہم آپ کو مختلف ہمارے ان دروس میں آپ کو بتائیں گے. ایک ایک نام کی الگ الگ تشریح اور توضیح ہمارے ساتھ رہے گی. اور تیسرا، ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کرنا. کیسے عمل کریں گے؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ الاحد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الاحد ہے کہ وہ اکیلا معبود برحق ہے، تو اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور جب یہ معلوم ہے کہ وہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس کو چاہے رزق دیتا ہے، جتنا چاہے رزق دیتا ہے، بغیر حساب کے دیتا ہے. تو کسی محتاج کے پاس ہم جا کر مانگیں گے نہیں. جو قبر میں سو رہا ہے اس کے پاس جا کر ہم رزق مانگیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ کو جب میں نے جانا کہ وہ رزاق ہے تو میں کسی فقیر کے پاس جا کر کیوں مانگوں؟ میں نہیں مانگوں گا. اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. اور جب مجھے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے تو اس کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں. میں گنہگار ضرور ہوں لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. اور اسی طرح دوسرے اسماء کے بارے میں بھی یہی ہمارا خیال ہے. ایک چوتھی چیز، جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے دعا کرنا، وسیلہ کرنا، وسیلے سے اللہ کے ناموں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ دعا کرنا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اسی طرح یہ کہا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے رحمان، جیسے کہیں کہ اے رحمان تو رحم کرنے والا ہے، میری حالت پر رحم فرما. کسی کی حالت بگڑی ہے تو وہ کہے اے غفور تو بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے. غفور، مغفرہ، ستر الذنب والعفو عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی پردہ پوشی کر دے اور اسے معاف بھی فرما دے. یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پردہ پوشی ہو جائے اور آخرت میں پکڑا جائے، اسی لیے مغفرت کا معنی ہے کہ اس کی پردہ پوشی بھی کر دی جائے اور اسے معاف بھی کر دیا جائے. اور جب وہ جانتا ہے تواب، اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں، اے اللہ میرے توبہ کو قبول فرما. تو اسی طرح دوسرے اسماء کے ساتھ ہے بدائع الفوائد ابن القیم رحمہ اللہ، اس میں شیخ نے یہی باتیں کہی ہیں. تو یہ اس حدیث کا معنی اور مطلب تھا. انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہم بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جس کی تفصیل اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.